آج کے لیسن میں ہم نے پلوچک کے ویل کے 8 ایموشنز کو انشاءاللہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. اور یہ جو 8 اسکرین پر آپ ایموشنز دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے اینگر، غصہ، اینٹیسپیشن، امید، جوائے، خوشی، ٹرسٹ، بھروسہ یا اعتماد، فیئر، خوف، سرپرائز، حیرت، سیڈنس، اداسی، ڈسکس، کراہت. یہ جو 8 ایموشنز ہیں یہ بیسک ایموشنز ہیں ہمارے، اور ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. لیکن آج ایک سوال ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ضرورت ہے جذبات کو سمجھنے کی، اپنے ان حصوں کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنے جذبات کے بارے میں پتہ کریں گے، اور کیا ہم ان کو کسی استعمال میں بھی لاتے ہیں؟ پتہ کرنے کے بعد کہ اچھا اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے یا مجھے غصہ آیا ہوا ہے، مجھے امید جو ہے وہ اس وقت محسوس ہو رہی ہے یا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ساری جو جذبات ہیں یہ میری کیسے مدد کرتے ہیں زندگی میں. اس کے لیے آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. آپ غور سے سنیں گے، کہانی کو لکھیں گے، اور اس میں پھر بعد میں ان ورڈز کو ہائی لائٹ کریں گے جو جذبات سے متعلق ہوں گے. اور یہ سارے ورڈز جو 8 آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کہانی میں سنائی بھی دیے جائیں گے، اور جب آپ لکھیں گے تو آپ پھر اس کو بعد میں ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ہم جذبات کیسے ہماری مدد کرتے ہیں. جب ہم جذبات کو، احساسات کو محسوس کرتے ہیں تو یہ کیسے مدد کرتے ہیں. سو آپ کہانی کے لیے تیار ہیں؟ کہانی میں شروع کر رہی ہوں، غور سے سنیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ایک بہت ہی عقل مند اور عادل بادشاہ کرتا تھا. بادشاہ کو سب لوگ بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ بادشاہ اپنے جذبات سے ناواقف تھا اور وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا، چاہے وہ خوشی کے ہوں، غصے کے ہوں یا اداسی کے ہوں. ایک دن پڑوسی ریاست نے سلطنت پر حملہ کر دیا. بادشاہ کی فوج کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن اب جو دوسری پڑوسی ریاست کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی، اور جو دوسری فوج تھی، دشمن فوج، تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. بادشاہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی سلطنت کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو فوری طور پہ کچھ فیصلے لینے ہوں گے، لیکن مسئلہ وہی پرانا تھا. اب وہ الجھن میں آ گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اس نے کیونکہ ہمیشہ ہی لاجیکلی سوچنے پر بھروسہ کیا تھا، اس نے کبھی بھی اپنے جذبات کا احساس خود بھی اپنے آپ کو نہیں ہونے دیا اور دوسروں کو بھی نہیں ہونے دیا. تو اب اس وقت اس کا ایک بہت ہی عقلمند اور قابل اعتماد وزیر، مشیر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ حضور، آپ کو اپنے جذبات کو محسوس کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. یہ ایک بہت ہی طاقتور ٹولز ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو مشکل کے وقت آپ کی مدد کرتے ہیں. ہر وقت یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. غصہ آپ کو مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، توقع آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، آپ کو امید کرنے سے آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو امید کرنے سے بدترین حالات میں تیاری کی مدد ملتی ہے. خوشی آپ کو حوصلہ افزائی محسوس ہوتی ہے اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اعتماد، بھروسے سے آپ کو مضبوط اعتماد بنانے میں مدد ملتی ہے. خوف آپ کو محتاط بناتا ہے. حیرت آپ کو توجہ کرنے پر مرکوز کرتی ہے. اداسی آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے اور آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے. اور نفرت آپ کو خطرناک حالات سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کا مشیر ٹھیک بات کر رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو جذبات محسوس کرنے اور اس کے فائدے استعمال کرنے کے لیے تیار کیا. اب وہ حملہ، جب اس نے سوچنا شروع کیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ حملہ آوروں پر، اپنی سلطنت پر حملہ کرنے پر غصہ محسوس کر رہا ہے. اور جب وہ غصہ محسوس کرنے لگا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ حکمت عملی تیار کی. تو اسے امید محسوس ہوئی، اسے خوشی محسوس ہوئی. پھر جب اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا، اسے اپنے اتحادیوں پر بھروسہ محسوس ہوا جو مدد کے لیے آئے ہوئے تھے. اس نے دشمن کا سامنا کرتے ہوئے کچھ خوف محسوس ہوا جس کی وجہ سے اس نے
اپنی فوج کی حکمت عملی کا رخ موڑا تو اس کو حیرت ہوئی جب اس سے کچھ اپنے سپاہیوں کے مارے جانے پر کا پتہ چلا، اور اس پر اس کو اس کا دکھ بھی محسوس ہوا، اور اس دکھ نے اس کو مزید فیصلے کرنے میں مدد دی، آگے بڑھنے میں مدد دی، اور اس کو پھر ان حملہ آوروں کے ظلم سے نفرت محسوس ہوئی، کراہت محسوس ہوئی۔ آخر کار بادشاہ کی فتح ہوئی اور اس کی بادشاہی بچ گئی۔ اس نے یہ سیکھا کہ جذبات انسان کا ایک اہم حصہ ہیں، اور مشکل کے وقت یہ طاقتور اوزار، یہ طاقتور طاقتیں جو اللہ نے اس کو اتنی دی ہوتی ہیں، وہ اس کے طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، ہم اپنے جذبات کو محسوس کریں، اس کے لیے وقت لگائیں، اور ان کو اپنے فائدے کے لیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو استعمال کرنے کی ہم اجازت دیں، اور اس پہ یاد رکھیں کہ مشکل حالات سے گزرنے میں جذبات کو محسوس کرنے کے نتیجے میں ہم صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے مددگار ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں۔ امید ہے مجھے آپ کو آج کی کہانی کی سمجھ بھی آئی ہوگی، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ میں آپ کو نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملوں گی۔ السلام علیکم۔